شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ اسامہ شیئر کر رہے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے۔ پہلے ہم لوگ لاہور مغل پورہ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر بک گیا۔ ایک تو پرانا بھی تھا، دوسرا اس گھر کے جو آنر تھے انہوں نے وہ گھر بیچ دیا۔ اب ہم لوگوں کو کوئی گھر چاہیے تھا۔ بڑی تلاش کے بعد ایک ڈیلر نے مجھے لاہور موچی گیٹ پر ایک گھر کے بارے میں بتایا۔ اب لاہور موچی گیٹ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ وہاں کے مضافات میں تقریباً سبھی پرانے اور قدیم دور کے مکان حویلیاں آتے ہیں۔ یہ بھی ان میں سے ہی ایک گھر تھا تو خاصا پرانا اور خستہ حال۔ تو میں نے اس ڈیلر سے بات کی اور کہا کہ گھر تو مجھے ٹھیک لگا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی بہت اگر یہ حصہ جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہو جاتی تو ہمیں رہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ اور چاہیے، کیونکہ جو حصہ ہمیں اس گھر کا وہ دے رہا تھا وہ بھی ایک پورے گھر کی پارٹیشن تھی، کم کرائے کیوز وہ ہمیں وہ حصہ دلوا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میں مالکان سے بات کرتا ہوں۔ اب ہم لوگوں کی بھی جو گھر سیل ہوا تھا 1 مہینے کا ہمارے پاس ٹائم تھا۔ اس 1 مہینے میں اس نے اسی گھر میں بات چیت کر کے ہمیں ایک کمرہ وہاں پر بنوا دیا۔ ہم لوگ 1 مہینے کے بعد موچی گیٹ والے اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک قدیم پرانا مکان تھا جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ ہم لوگوں کے پاس تھا اور دوسرے حصے میں شاید کوئی اور فیملی رہتی تھی۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شروع میں تو تھوڑی سی دقت ہوئی کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور صحن بہت ہی زیادہ تنگ ہوتا تھا، تو ہم لوگوں نے چھت پر سونا شروع کر دیا۔ چھت پر قدرے موسم بہتر ہوتا تھا، اور وہ جو نیا کمرہ بنا تھا اس کمرے میں ہم نے 2 چارپائیاں بچھا لی۔ دوسرا جو کمرہ تھا وہ بڑا تھا، وہیں پر ہم لوگوں کا کچھ سامان بھی پورا آ گیا۔ ہم لوگوں نے اس کمرے میں سے چارپائیاں بچھائی تھی کہ نیا کمرہ تھا، صاف ستھرا تھا، تو چلو یہاں پر ہم لوگ اپنا کبھی کبھار بندہ لیٹ جاتا ہے، جیسے صبح اگر چھت سے نیچے آئے تو یہ کمرہ بالکل صحن میں، اس کی کھڑکیاں صحن میں کھلتی تھی، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہیں سو جایا کریں گے۔ اب اس گھر میں ہماری تیسری رات تھی۔ پہلی 2 راتوں میں تو اتنا خاص ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوا۔ آج تیسری رات ہم لوگوں نے چھت پر چارپائیاں بچھائیں۔ بچوں کو لے کر ہم لوگ چھت پر سوئے ہوئے تھے۔ فجر کی جس ٹائم اذان ہوئی ہم لوگ اٹھے، ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور بچوں کو لے کر وہ جو نیا کمرہ بنا تھا جہاں 2 چارپائیاں بچھائی تھیں وہاں پر آ گئے۔ اب جب ہم لوگ وہاں پر اس کمرے میں آئے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ کمرہ نیا بنا تھا، وہاں پر ایک ایسا دیوار میں ایک ایسی جگہ محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی دروازے کو بند کیا گیا ہو۔ ہمیں لگا کہ شاید ساتھ والے حصے میں یہ دروازہ کھلتا ہوگا یا وہاں پر کوئی کمرہ ہوگا جس کے آگے دیوار ڈالی گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اس پر اتنا غور نہیں کیا، ہم لوگ سو گئے۔ اب جیسے ہم لوگ وہاں پر سوئے، ابھی ہم لوگوں کو سوئے ہوئے شاید آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہوگا، کمرے میں بہت زیادہ گندی سمیل آنا شروع ہو گئی۔ کمرے میں اتنا تفن تھا، اتنی گندی سمیل تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے یہاں پر کوئی بہت پرانا مردہ جانور مرا ہوا ہے۔ اتنی گہری نیند سے ہماری آنکھ کھل گئی، گندی سمیل آ رہی تھی کمرے میں۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے، ہمیں لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ نہ مر گئی ہو، ہمیں اٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم لوگ اٹھے، ہم لوگوں نے چارپائیاں تھی اس کمرے میں اور تو کچھ تھا نہیں، چارپائیوں کے نیچے دیکھا، باہر صحن میں جا کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی جو گھر تھا وہاں پر وہ سمیل نہیں تھی، لیکن اس کمرے میں بہت زیادہ گندی سمیل تھی، یہاں تک کہ وہاں پر لیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے
وہ چارپائیاں وہاں سے نکال کر بڑے کمرے میں ہی بچھا لیں اور تھوڑی دیر آرام کرنے لگے۔ صبح تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے تک ہم لوگ جاگے، بچے بھی جاگ جاتے تھے، ناشتہ وغیرہ کیا۔ میری مسز نے اس کمرے کی دوبارہ صفائی کی۔ وہ کہتی ہے کہ جس ٹائم میں اس کمرے کی صفائی کر رہی تھی مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے کوئی آواز آتی ہے، بالکل مدھم مدھم سی آواز، جیسے کوئی منہ میں بولتا ہے، آواز ایسے جیسے کسی مرد کی آواز ہے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا شاید جو ساتھ والا حصہ ہے یہاں پر کوئی بول رہا ہوگا، اکثر لوگ آہستہ باتیں کرتے ہیں تو شاید کوئی آہستہ بول رہا ہوگا۔ اس نے صفائی کر کے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے کام پر چلا گیا۔ میں کام سے واپس آیا تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ اس کمرے کی صفائی کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس کمرے کی اچھی سے صفائی کی ہے، اس کو واش کیا ہے، میں نے اس میں فنائل ڈال کر اس کو دھویا بھی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کمرے کا جب ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، اندر پھر وہی اسمیل۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ ماجرا کیا ہے۔ ہم لوگوں نے کمرے کی کھڑکیاں کھول دی، دروازے کھول دیے۔ اور موسم قدرے بہتر تھا، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، تو ہم نے کچھ دیر کے لیے وہ جو کمرے میں چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی وہ باہر صحن میں بچھا لی۔ سونا تو ہم لوگوں نے اوپر ہی تھا۔ اب جیسے کہ میں بچوں کے ساتھ باہر صحن میں بیٹھا تھا، میری مسز اندر کچن میں کام کر رہی تھی، تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی زمین کے اوپر زور زور سے پاؤں مار رہا ہے، جیسے پاؤں پٹکتے ہیں۔ اب بچے بھی میرے پاس تھے، مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز ایسے تھی جیسے بالکل سامنے والے کمرے سے آ رہی ہو۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا ذرا مجھے دیکھنا چاہیے، یہ پاؤں کون پٹک رہا ہے۔ میں اٹھا، میں نے ایک نظر کچن میں ڈالی تو میری مسز برتن دھو رہی تھی سنک پر کھڑی ہو کے۔ بچے جو تھے وہ چارپائی پر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ میں فوراً سے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں آگے ہوا تو جہاں پر وہ دروازہ تھا، ایسا لگا جیسے اس دروازے کے پاس ایک کالے رنگ کا وجود ہے، اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں ہیں، وہ اتنا شدید غصے میں ہے کہ وہ زمین پر بار بار پاؤں کو پٹک رہا ہے اور بہت بھاری اس کے پیر ہے اور وہ پیر مار رہا ہے اوپر۔ ایک دم سے میری چیخ نکلی کہ یہ کون ہے۔ میں پیچھے ہٹا تو وہ جو کوئی بھی تھا جیسے ایک دم سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میری آواز سن کر میری مسز بھاگی تو میں جیسے خوف کے عالم میں اسی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے پکڑ کر باہر لے آئی اور اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں اندھیرے میں، کیا ہوا ہے آپ کو۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی وہاں پر کوئی بہت زور زور سے پاؤں پٹک رہا تھا، وہ بہت کالے رنگ کا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں جیسے انگارے ہوتے ہیں اور وہ بہت غصے میں ہے، پتہ نہیں اس گھر میں کیا مخلوق ہے۔ اس نے کہا کہیں آپ کو وہم تو نہیں ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے کوئی وہم نہیں ہوا۔ ابھی ہم لوگ صحن میں تھے تو ایسے لگا جیسے بہت زور سے کسی نے کھڑکی پٹکی ہے، اتنی تیز تو ہوا ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ بچوں کو اٹھا کر اوپر چھت پر چلے گئے۔ اب ہم لوگ جیسے بچے بھی ڈر گئے، بچے رونے لگے۔ میرا ایک بیٹا تھا 4 سال کا اور ایک بیٹی تھی 2.5 سال کی۔ بچوں کو اٹھا کر اوپر بھاگے ہم لوگ کہ یہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں یہاں پر ایسا کیا ہے کیا نہیں۔ تو میری مسز کہنے لگی کہ مانو یا نہ مانو جو اس کمرے سے اسمیل بھی آتی ہے نا، شاید یہاں پر جنات ہیں، جنات اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اب نیچے نہیں گئے، خوف کے مارے ہم لوگ اوپر ہی سو گئے۔ صبح جب ہم لوگ نیچے آئے، اس کمرے کا دروازہ ہم لوگوں نے تو کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا، ایک دروازہ کھلا تھا ایک بند تھا، اور اس کمرے میں سے اس حد تک اسمیل آ رہی تھی کہ اب صحن میں بھی کھڑے ہونا مشکل تھا۔ ہم لوگ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے سو گئے کہ صبح دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے۔ صبح تقریباً 9 بجے ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، وہ بھی آنکھ ایسے کھلی کہ ایک بہت اونچی آواز میں جس طرح سے کوئی چیختا ہے، اور آواز بھی جیسے مرد کی آواز ہوتی ہے، بڑی بھیانک، جیسے کسی آواز میں کوئی مرد چلاتا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جیسے نیند سے اٹھتے ساتھ ہی کہا کہ کون ہے باہر۔ جو ہی میں اٹھ کر بھاگا تو وہ جو کمرہ تھا جس کمرے سے گندی اسمیل آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے اس کا دروازہ کسی نے کھول کر بند کیا ہے۔ میرے میں تو ہمت نہیں تھی اندر جانے کی، اتنے میں میری مسز آئی اور اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جو ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کمرے میں جگہ جگہ پر ناپاکی اور گندگی پھیلی ہوئی تھی اور بہت زیادہ گندی اسمیل بھی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد
اس کمرے کے اندر سے جیسے کسی کے غرانے کی آواز بھی ہم نے باقاعدہ سنی. بس اس کے بعد ہم لوگ ڈر گئے. اب ہم لوگوں نے فٹافٹ ان لوگوں کو بلایا جو ساتھ والے گھر میں رہتے تھے. ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ اس گھر میں نئے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ادھر آتے ساتھ ہی یہ معاملات شروع ہو گئے. ان لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ یہاں پر آ رہے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, آپ لوگوں کے لیے یہ کمرہ بنایا گیا. ہم نے کہا کہ ہاں جی, اس کمرے سے تو ہمیں معاملات ہیں سارے, ہمیں کوئی ڈرا رہا ہے اور بڑی گندی اسمیل اس کمرے سے آتی ہے, ہم نے باقاعدہ یہاں پر کسی مخلوق کو دیکھا بھی ہے. ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر تو ایک بہت پرانا باتھ روم تھا, یہاں پر تالا لگا ہوا تھا. جب ہم لوگ اس گھر میں آئے ہیں, جب یہاں پر پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو یہاں پر ایک باتھ روم تھا, اس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا. اب جب یہ یہاں پر کمرہ بنایا گیا ہے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس پرانے باتھ روم کو توڑ کر نیا باتھ روم بنایا جا رہا ہے. ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ان لوگوں نے آپ کے لیے کمرہ بنا دیا بیت الخلاء کی جگہ پر, باتھ روم کی جگہ پر. ہم نے انہیں بتایا کہ اس لیے یہاں پر بہت زیادہ گندی اسمیل بھی ہے, شاید یہ جگہ آصف زدہ ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا شاید نہیں, یقیناً. اس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ, شاہ عالم روڈ کے قریب ہی ایک آگے جگہ ہے, وہاں پر ایک بزرگ بیٹھتے ہیں, میں تمہیں وہاں پر لے کر چلتا ہوں. وہ مجھے ان بزرگ کے پاس لے گیا. وہ بزرگ جو ہیں, جیسے انہوں نے موچی گیٹ کے بارے میں سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر تو ایسے بہت سے پرانے مکان ہیں جو قدیم زمانے عرصوں کے بنے ہوئے ہیں, بند ہیں, کچھ آباد ہیں, کچھ غیر آباد ہیں, لیکن وہاں پر جنات تقریباً ہر حصے میں پایا جاتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی ہم تو بہت ڈر گئے. ہم نے نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. وہ ہمارے ساتھ آئے. جو ہی وہ آئے, انہوں نے آ کر وہ گھر دیکھا, وہ حصہ دیکھا. انہوں نے کہا یہ تو نجاست والی جگہ ہے, یہاں پر تو پہلے ہی بہت زیادہ بھیانک جنات کا بسیرا ہے. یہاں پر خبیث جنات ہیں, جو باتھ روم بیت الخلاء کے جنات ہیں, وہ اتنے ظالم اور سخت جنات ہیں کہ یہاں پر وہ تم لوگوں کی موجودگی کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. اگر تم لوگ اس کمرے میں سوئے یا اس کمرے میں رہے تو ہو سکتا ہے وہ تم لوگوں کو ایسی ایسی موذی بیماریاں دیں گے کہ تم لوگ زندہ نہیں بچو گے. اگر تو اپنی جان پیاری ہے تو اس کمرے سے فوراً نکل جاؤ, ورنہ یہ جنات جانی نقصان بھی تمہیں دے سکتے ہیں. ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے. ہم نے کہا کہ اب ہم لوگ کیا کریں. ہم تو بڑی مصیبت میں تھے جب ہم لوگوں نے یہ گھر لیا, لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں پر ہمارے لیے یہ معاملات بن جائیں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس چیز کو بالکل بھی مت سوچو کہ تم لوگوں نے مصیبت میں لی, یہاں پر آ کر تم نت نئی مصیبتوں میں پڑ جاؤ کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ نجاست والے ناپاک جنات ہیں, اور اس کمرے میں ناپاک جنات کا ہی بسیرا ہے. وہ ناپاک جنات تمہیں بہت زیادہ نقصان بھی دے سکتے ہیں. جب میں نے یہ ساری بات سنی تو میں بہت زیادہ ڈر بھی کیا کہ اب میں کیا کروں. میں نے اس سے بات کی کہ مجھے بتاؤ, یہ جو تم نے ہمیں گھر دیا ہے, جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس سے میں نے بات کی, اس گھر میں تو تم نے باتھ روم کی جگہ پر ہمیں کمرہ بنا دیا. پہلے وہ مان نہیں رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں لے کر جاتا ہوں بزرگ کے پاس جنہوں نے ہمیں ساری بات بتائی ہے, اور جو ساتھ والے ہیں جو یہاں پر آلریڈی رہتے ہیں انہوں نے بھی یہی بات بتائی ہے, تم کیسے وہ کر سکتے ہو. جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ ہاں تم لوگوں نے جب بات کی کہ ہمیں وہاں پر کوئی کمرہ چاہیے, تو میں نے جب مالک مکان سے بات کی تو اس نے کہا کہ باتھ روم تو ہمارے استعمال میں ہے نہیں, ایک عرصے سے بند ہی پڑا ہے, تو کیوں نہ اس کو گرا کر تو یہاں پر ایک کمرہ بنا دیتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ خاصی جگہ خالی پڑی تھی, اس لیے وہ استعمال میں نہیں تھا, تو اس جگہ پر تمہارے لیے یہ کمرہ بنا دیا گیا. میں نے اسے کہا کہ تم نے بہت برا کیا ہے, کبھی کسی نے باتھ روم والی جگہ پر بھی کمرے بنائے ہیں سونے کے لیے. وہاں پر اتنے غلیظ جنات کا بسیرا ہے کہ وہ جنات ہمیں دن رات ڈرا رہے ہیں, ہمیں تنگ کر رہے ہیں, اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ یہاں پر رہیں گے, اب ہمیں کوئی اور گھر ڈھونڈ کے دو, ہم نے یہاں پر نہیں رہنا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا, اگر مجھے کوئی اور گھر ملا تو میں تم لوگوں کو بتا دوں گا. اب ہم لوگ پریشان, اس کمرے میں ہم لوگ جا نہیں سکتے تھے, اور اس کمرے سے رات بھر آوازیں آنے لگیں, بچے ڈرنے لگے. سب سے بھیانک وہ منظر تھا کہ جب رات کا وقت ہوا تو جو میرا چھوٹا بیٹا ہے, جو میرا بیٹا ہے بڑا, وہ اس کے ہمیں رونے کی آواز آئی تو ہماری آنکھ کھل گئی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ باہر رو رہا ہے.
مجھے لگا کہ شاید میری مسز کے پاس ہے، اتنے میں میری مسز کی آواز آئی اور اس نے یہ کہا کہ جلدی سے دیکھیں عبداللہ کہاں پر ہے۔ میں عبداللہ کرتا باہر نکلا، تو جیسے ہی میں آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، عبداللہ اس کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور ایک کالا سیاہ ہاتھ وہاں سے باہر نکلا ہوا تھا، جیسے وہ اس کو پکڑنا چاہ رہا ہے۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری تو چیخ نکل گئی اور میں نے فوراً سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پھر ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہے۔ میری جو مسز ہیں ان کے بھائی کا ایک کمرہ خالی تھا اوپر والے فلور پہ، ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ تقریباً 15 دن کے اندر اس نے ہمیں ایک نیا گھر دکھایا، پھر ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے۔ وہ جو موچی گیٹ والا گھر تھا جہاں پہ وہ ناپاک جنات کا بسیرا تھا، اس آنر اور اس ڈیلر کی غلطی کی وجہ سے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ جو لوگ کرائے پر مکان دیتے ہیں، رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان میں رہنے والے بھی انسان ہی ہیں، ان کو بھی انسان ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر وہاں پر ہمیں وہ جنات جانی نقصان دیتے یا کوئی موذی مرض میں ہمیں مبتلا کر دیتے تو کسی کا کچھ بھی نہیں تھا جانا۔ تو یہ ہماری کہانی تھی، اور میں آپ کو میسج دینا چاہوں گا کہ جو بھی گھر لیں پہلے اس گھر کا پراپر وزٹ کریں، آس پاس سے پوچھیں کہ وہ گھر کب سے خالی ہے، ادھر کیا معاملات ہے، تب ان گھروں کو لیں، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ جلد بازی میں ایسے قدم اٹھا جاتے ہیں جو ہمیں جانی نقصان دیتے ہیں۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ اسامہ آپ کا، صحیح بات بالکل ٹھیک ہے۔ میری ان کہانیوں میں آپ لوگوں کو یہ میسج بھی ملتا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے کوئی گھر لینا ہو، کوئی جگہ لینی ہو رہنے کے لیے، تو وہاں پر لازمی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راحیلہ شیئر کر رہی ہیں۔ راحیلہ کہتی ہیں ہم لوگ سرگودا کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا، کیونکہ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے پہلے وہ گھر پورا ہمارے پاس تھا، تو پھر ان لوگوں نے جیسے اس کا نیچے والا حصہ جو تھا وہ اپنی ایک بہن کو دے دیا، تو ہمارے پاس صرف اوپر والا حصہ تھا، اور اس میں ہم لوگوں کی فیملی کے لیے رہنا مناسب نہیں تھا، جگہ کم تھی۔ ہم لوگوں نے انہیں بہت کہا کہ آپ ہمیں پورا گھر ہی رہنے دیں، ہماری فیملی یہاں پر ہے، لیکن وہ بات نہیں مان رہے تھے۔ خیر بات ختم ہو گئی، ہم لوگوں نے ایک گھر لیا، اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر جو تھا وہ پورا گھر تھا ہمارے پاس، لیکن اس کا یہ سین تھا کہ نیچے والے حصے میں جیسے ایک کمرہ تھا، ایک ڈرائنگ روم تھا، اور اوپر والے حصے میں 3 کمرے تھے۔ ہم لوگوں نے اوپر والے حصے میں اپنی رہائش رکھ لی اور نیچے ایک ڈرائنگ روم سیٹ کر کے ایک کمرے میں سامان رکھ دیا۔ وہاں پر اب میرے ہسبینڈ کا جیسے موٹر بائک بھی کھڑا ہوتا تھا، اوپر ہم لوگ پوری فیملی رہتے تھے۔ تو ایک رات کی بات ہے، ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں رہتے 10 دن ہوئے تھے، مجھے اکثر نیچے سے آوازیں آتی تھی۔ آوازیں ایسے آتی تھی کہ جس طرح سے نیچے کوئی ہوتا ہے، چلنا پھرنا، کمرے کا دروازہ کھلنا، ایک مخصوص آواز کا آنا، جیسے کوئی وسپرنگ کر رہا ہے، کوئی بول رہا ہے۔ پہلے میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اگنور کیا، میں نے ان پر غور ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر جب میں نے زیادہ اس چیز پر فوکس کیا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، مجھے غور کرنا چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے آخر معاملہ کیا ہے۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوا، 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، مجھے پھر سے وہی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تو میں فوراً سے اٹھی اور میں نے سوچا کہ میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں۔ جو ہی میں نے جھانک کر نیچے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی کالے رنگ کے لباس میں ہے اور وہ بڑی تیزی سے برآمدے کی طرف گیا۔ جب وہ برآمدے کی طرف گیا تو میں نے پوچھا کون ہے وہاں پر؟ مجھے باقاعدہ آواز آئی قدموں کی۔ میں 2-3 سیڑھی اتر کر نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر جو ہی میں نے سیڑھیوں میں جھانک کر آگے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے ایک آدمی ہے بہت لمبے سے قد کا، اور بالکل سامنے کونے میں کھڑا ہے، اور ایک دم سے جیسے اس نے پورا ہاتھ دیوار کے اوپر رکھا ہے اور دیوار پر ہاتھ رکھتے رکھتے جیسے وہ دیوار کے اندر چلا گیا۔ یہ میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، اور یہ بالکل بھی اس ٹائم میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہے کیا۔ میں پھر بھی نیچے اتری، نیچے اتر کر میں نے لائٹ جلائی، صحن کی برآمدے کی لائٹ جلائی۔
चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। वहां पर जो कमरा था उस कोने के आगे हम लोगों ने एक पर्दा लगाया हुआ था। मुझे लगा शायद ये पर्दा और मैं वहम कर रही हूँ। फिर मैं चारों तरफ देखकर पर्दे को मैंने साइड पर बांध दिया, मैं ऊपर आ गई। अभी मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया कि जैसे अपने हस्बैंड को बताना या उनकी अम्मी को बताना, मैंने किसी के आगे कोई जिक्र नहीं किया। मेरी एक नंद भी थी, पूरी हम लोगों की फैमिली थी। खैर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, 3-4 दिन गुजर गए। अब गर्मी ज्यादा होती थी तो हम लोगों ने बाहर शहर में चारपाइयां बिछाना शुरू कर दी। आज हम लोग पहली बार शहर में सो रहे थे। जैसे ही तकरीबन आधी रात का टाइम हुआ, एकदम से मुझे ऐसा लगा जिस तरह से बारिश होती है और पानी जैसे कोई बरसा रहा है, जैसे छींटे आते हैं पानी के। तो मेरी एकदम से आंख खुली। जो ही मेरी आंख खुली तो मैंने उसी आदमी को अपने सहन में सीढ़ियों के पास से नीचे जाते देखा। मेरी उसी टाइम चीख निकली, बहुत ऊंची, और मैंने कहा कि वहां पर कोई है। मेरी आवाज सुनकर फौरन मेरे हस्बैंड जागे, मेरे ससुर जागे और कहने लगे कहाँ पर। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर कोई काले लिबास में कोई आदमी खड़ा था और पानी के छींटे भी आए हैं। तो मेरी नंद कहती है हाँ, मेरे पर भी पानी के छींटे आए हैं। मेरे हस्बैंड भागते हुए नीचे गए। जैसे वो नीचे गए तो हम लोगों के ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था, उसकी लाइट भी चल रही थी, पंखा भी चल रहा था, जबकि हम लोग सारे ऊपर सोए हुए थे और रात 3 बजे का टाइम था। मेरे ससुर ने खुद ड्राइंग रूम का जैसे पंखा बंद किया, लाइट बंद की, दरवाजा बंद किया और आकर कहने लगे कि इस तरह से नीचे कोई है लेकिन नजर नहीं आ रहा। मैंने फिर उन्हें बताया कि मैंने वो वजूद कल भी नीचे देखा है, यहाँ पर कोई मामलात हैं, आप लोग माने या ना माने। उसके बाद फिर से हम लोग सोने के लिए जैसे ऊपर आ गए और मेरे जो ससुर हैं वो ये कहने लगे कि मैं कल किसी को लेकर आऊंगा और जरा हम लोग पता करवाते हैं कि आखिर मामले क्या हैं, क्योंकि नीचे वाले हिस्से से हर वक्त आवाज़ों का आना और तो बज़ाहिर हमने देख भी लिया है, शायद वो जो भी मखलूक है वो रात भर ऊपर नीचे चलती फिरती हो, हमें कोई नुकसान ना दे दे। मेरी जो नंद है वो भी डरने लग गई। उसने कहा कि कल जब मैं सफाई कर रही थी तो मैं नीचे वाले हिस्से में सफाई कर रही थी, तो जब मैं ड्राइंग रूम को साफ कर रही थी मुझे वाज़ेह तौर पर ऐसे लगा मेरे पीछे से कोई आकर गुजरा है। मुझे लगा कि शायद भाभी आई है, तो जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो भाभी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त डर भी गई थी। फिर मैंने ऊपर आकर ये बात इसलिए सबको नहीं बताई कि आप सब कहेंगे अभी हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए और अभी से मैंने ये बातें शुरू कर दी हैं। मैंने भी बताया उनको कि मेरे साथ भी यही मामला हुआ था, मुझे तो वो बकायदा नजर भी आया है। अब मेरी सास जो है वो बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उनको ये था कि बहुत औक़ात ये जिन्नात जो हैं ये लड़कियों के ऊपर जैसे आसेब उनका हो जाता है या कहीं उनकी बेटी को कोई नुकसान ना हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो बार बार यही कहती थी कि किसी को लेकर आए, किसी को लेकर आए, ताकि अगर यहाँ पर कोई चीज़ है भी सही तो उसको निकाला जा सके। फिर उसके बाद अगले दिन मेरी ससुर जो है एक बुजुर्ग को लेकर आए, वो आए, उन्होंने पढ़ाई की। उनका ये कहना था कि नीचे वाला हिस्सा जो है ये गैर आबाद है, ये आज तक आबाद हुआ ही नहीं, यहाँ पर जो जिन्नात है उन्होंने इसको आबाद होने दिया ही नहीं। यहाँ पर कोई एक नहीं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है और वो जिन्नात यहाँ पर कभी भी किसी को आबाद नहीं होने देंगे। वो रात भर चलते हैं फिरते हैं, उनकी पूरी फैमिली है, उनका मेन बसेरा वो जो सामने बरामदे का कोने वाला हिस्सा है वहां पर है। अगर आप लोग नीचे रहने या सोने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो आपकी बेटी जो कवारी लड़की है वो शाम के बाद नीचे कम आया करे, क्योंकि ये मखलूक़ात अगर किसी लड़की के ऊपर न बसेरा कर ले तो फिर उसको जानी नुकसान भी दे देती है, उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ना इसका रिश्ता होने देंगे, ना इसकी शादी होने देंगे, इसको इतना नुकसान देंगे। वो चले गए। हम लोगों ने फिर ये एहतियात की। मेरी जो नंद है वो शाम के बाद नीचे नहीं जाती थी। एक दिन की बात है, शाम का टाइम था, तो मेरी सास और मेरी नंद जो है वो सहन में बैठी हुई थी। मैं अंदर खाना बना रही थी और वो लोग बाहर बैठे मटर निकाल रहे थे, सब्जी जैसे होती है, तो यानी वो लोग बाहर बैठे सब्जी बना रहे थे। एकदम से मेरी नंद जो है वो उठकर सीढ़ियों की तरफ जाकर नीचे जाने लगी।
आधी सीढ़ियों में गई, फिर नीचे गई तो मेरी सास की नजर पड़ी, उन्होंने सब्जी वहीं पर छोड़ी और वो ये कहने लगी कि अरफा ऊपर आओ, तुम नीचे क्या करने जा रही हो। वो हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। मैं भागी और उसको सीढ़ियों के दरमियान से पकड़कर ऊपर लेकर आई। एकदम से उसको झटका सा लगा और वो ऐसे हमारे मुंह की तरफ देखने लगी जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। हम लोगों ने उससे कहा कि तुम नीचे क्या करने गई थी। उसने कहा है कि मैं यहाँ पर अम्मी के साथ बैठकर जैसे सब्जी बना रही हूँ तो एकदम से एक छोटा सा बच्चा आया है। उस बच्चे ने मुझे आवाज दी है। वो इतना प्यारा बच्चा था, उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पीछे चली गई। जब मैं सीढ़ियों में आई तो वो बच्चा गायब हो गया। अक्सर वो मखलूक हमें बच्चे के रूप में भी नजर आती थी नीचे वाले हिस्से पर। बहुत दफा हमने उस मखलूक को बच्चे के रूप में नीचे देखा। तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा डरने लगे क्योंकि मेरी नंद बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। रात को भी जैसे कहती थी मुझे काले रंग का साया नजर आता है। वो जाके कमरे में भी सोने लग गई तो फिर भी यही कहती थी कि मुझे कमरे में भी वो साया नजर आता है। मेरी सास जो है उसके पास जाकर सोती थी तो वो रात को चीखें मारने लग जाती थी कि मुझे कभी इस कोने में कोई साया नजर आ रहा है, कभी इस कोने में कोई साया नजर आ रहा है। तो ये काम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया और जब वो हद से ज्यादा बीमार होने लग गई तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। उस घर में हम लोग तकरीबन 2 माह रहे थे। उस घर के जो नीचे वाला हिस्सा था वहां पर बहुत सख्त मखलूकात थी। उनका गुजर बसर ऊपर वाले हिस्से में भी था। देखिए वो ज्यादा असर वो जो बुजुर्ग बता कर गए थे उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि उस मखलूक का ज्यादा असर जो है वो अनमैरिड लड़कियों पर ही होता है। जैसे वो बार बार मेरी नंद को नजर आना, उसके कान में आवाज आना। कभी वो कहती थी मेरे कान के पीछे आकर कोई जैसे कोई फूंक मारता है। जब मैं अकेली होती हूँ मैं पलट कर देखती हूँ तो पीछे कोई नहीं होता। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ा। हम लोगों ने वहां पर जिस तरह से एक और इलाके में घर लिया, वो बिल्कुल मेन जो यूनिवर्सिटी रोड है उस तरफ हम लोगों ने घर लिया था। फिर हमारे साथ ये मामला कभी नहीं हुए। तो ये हमारी ये कहानी थी। बहुत शुक्रिया राहिला आपका। जिस घर में जिन्नात होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे जिन्नात होते हैं जो औरत के रूप में अपना आप ज़ाहिर करते हैं। ज़्यादातर कुछ ऐसे होते हैं जो मर्द के रूप में अपना आप ज़ाहिर करते हैं। वो भी बड़े सख्त जिन्नात होते हैं और कहते हैं कि वो ज़्यादातर अनमैरिड लड़कियों के ऊपर ही अपना असर करते हैं। अगर वो अकेली सोएं, अकेली रहें, उनको वो नजर आते हैं तो उनको बहुत तंग भी करते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और कोशिश किया करें कि जब भी कोई घर देखने जाएं पसंद करने के लिए तो उस घर की हिस्ट्री पता कर लिया करें। या बाज़ औक़ात कहते हैं कि अगर आप हवसू होकर जाएं तब भी अगर वहां पर कुछ असरात होंगे, चाहे अच्छे असरात हो चाहे बुरे असरात हो, तो वो असरात जो है वो जाहिर हो जाते हैं। फिर यानी अगर वहां पर कोई सख्त जिन्नात होंगे तो आप बेवजू होकर जाएंगे तो आपको फील होगा, आपके कंधे भारी हो जाएंगे, सर भारी हो जाएगा। या अगर वहां पर आप पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मखलूकात हमेशा अल्लाह के जिक्र से जो नापाक मखलूकात होती है वो डरती हैं, फिर वो इंसान को अपना आप जाहिर करती हैं। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आप पढ़ाई भी करते हैं, बावजूद भी होकर जाते हैं, तो आपको उस वक्त वो चीजें जाहिर नहीं होती। बाज़ औक़ात वो असरात बाद में भी जाहिर होते हैं। तो इसे लेने से पहले या तो किसी साहिब इल्म को दिखा दें या फिर खुद आप वहां पर आसपास लोगों से पूछेंगे यहाँ पर कोई ऐसे मामला तो नहीं है। आजकल हर ऐसा घर है तकरीबन जो खाली रहता है, लोग घर बनाकर खाली कर देते हैं, खुद रहते नहीं है वहां पर। और उसके बाद जब वो रेंट आउट करते हैं या सेल आउट करते हैं तो उन घरों में फिर जिन्नात का बसेरा तब तक हो चुका होता है और जब इंसान वहां पर आते हैं तो फिर उनको वो नुकसान देते हैं। तो अल्लाह से रहम मांगा करें। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लोग लाज़मी मद्देनजर रखा करें ताकि आने वाले खतरात से बचा जा सके। ये थी आज की खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। जैसे कि मैं अपने मैसेज में, अपनी स्टोरी के मैसेज में आपको डेली कहती हूँ कि गर्मी बहुत आ गई है, छत पर परिंदों के लिए पानी का खास इंतजाम करें, दाने का खास इंतजाम करें। तो प्लीज इन बातों को मद्देनजर रखा करें। जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक यू फॉर सीइंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।